بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نزلہ روح القدس، جواب شکوہ فرما دیجئے مفتر نہیں، گھڑا نہیں ہے، گھڑنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کو لے آیا ہے روح القدس، جبریل مقدس روح من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، بالحق کے، حق کے ساتھ، راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، تاکہ ثابت کرے اللہ ان کو آمنو، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ ایمان والوں کو ایمان پہ پکا رکھے۔ قرآن کے بغیر ایمان پہ پکے نہیں رہ سکتے، ایمان پہ پکے رہو گے لِیُثَبِّتَ الَّذِینَ آمَنُوا۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد ہے ایمان والوں کو ایمان پہ پکا رکھے۔ یہی وجہ ہے جو مولوی قرآن پڑھتے پڑھاتے نہیں وہ ایماندار نہیں ہوتے، وہ بے ایمان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے رہبندیوں کی بتا دو، ایمان بنتا بھی قرآن سے ہے، ایمان محفوظ بھی قرآن سے ہوتا ہے، قرآن کے بغیر ایمان محفوظ نہیں ہوتا۔ بہدن، حکمت دوم اور ہادی ہے، بشرا اور نجات کی خوشخبری ہے، للمسلمین، واسطے فرما برداروں کے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، متعلق بجواب شکوہ و تسلی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم خوب جانتے ہیں، اَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ وہ کہتے ہیں، اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اس کو کوئی انسان پڑھا جاتا ہے۔ یہ بلعام لوہار تھا، وہ کبھی آپ کی باتیں سننے آتا تھا، مشرکین نے دیکھ لیا وہ لوہار آتا ہے نا، وہ لوہار اس کو مضمون بنا کے دے جاتا ہے۔ بڑے بے ایمان ہیں بھائی۔ یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان، اور جواب شکوہ ہے وہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو اجمی ہے اور قرآن خالص عربی ہے، تو اجمی عربی کیسے بنا دیتا ہے؟ وہ لوہار تو سیدھا بات ہی نہیں کر سکتا بیچارہ، اس سمجھ گئے؟ لسان وہ جس کی طرف وہ الحاد کرتے ہیں اجمی ہے، زبان ہے اوپری، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات کے ساتھ، لا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ، اللہ ان کو ہدایت کبھی نہیں دے گا۔ جو قرآن سے ایمان حاصل نہیں کرتے وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ مَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ قَدْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، واسطے ان کے عذاب دردناک ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، سوائے اس کے نہیں گھڑتے ہیں جھوٹ کو وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیات پہ، جھوٹ وہ گھڑتے ہیں، جھوٹی روایتیں یہ کہتے ہیں بزرگوں سے سنا، بزرگوں نے فرمایا، یہ ساری بے ایمانیاں وہ کرتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، اور جن کا ایمان قرآن پہ ہے ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس نرا سچ موجود ہے۔ لا یؤمنون بآیات اللہ، سمجھ گئے؟ قرآن والوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت، اور جو قرآن سے ہٹ گیا اسے سچ نصیب نہیں ہوتا، وہ گھڑتے ہیں جھوٹ۔ یہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَاذِبُونَ، اور وہ دائمی ہمیشہ پکے کذاب ہیں، پورے جھوٹے ہیں۔ جملہ اسمیہ ہے، من کفر باللہ، تخویف اخروی، حالت مرتد، قرآن سمجھ کے جو بھاگ گیا، جہاں دورہ پڑھ کے پھر بھی مداہن بن گیا، دورہ ادھر پڑا اور پھر بھی مسئلے پہ تیل لگاتا رہا، چونکہ چنانچہ جی بزرگ مشائخ کا احترام ہے،
اس لیے مسئلہ بیان نہیں کرتا، اور مسئلہ چھپانا ہے، تلبیس کتمان کو اپنا شعار بنا لیا، یا اپنے بلتی استاد کو خوش کر رہا ہے، یا للڑ مرتد بن گیا۔ اس کا حکم ہے من کفر باللہ، جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی، بعد اپنے ایمان کے، ایمان مل گیا قرآن سے پھر کفر کرتا ہے، تو فعلیہم غضب من اللہ، پس ان پہ اللہ کا غضب اور مار ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واسطے ان کے عذاب عظیم ہے۔ اللہ ایک استثناء رکھی ہے، اللہ من اکرہا، مگر وہ شخص جو مجبور ہو گیا، اس کے سینے پہ کلاشن آ گئی، جان جانے کا خطرہ ہے یا آزاد کٹنے کا خطرہ ہے، لیکن شرط ہے دل مطمئن ہے اللہ کی توحید پر، دل میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اور زبان سے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد کہے، نہیں تو مار دیں گے، اگر صبر کر گیا تو یہ بہت بڑے درجے کا شہید ہے، عظیمت یہ ہے۔ لیکن اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا لیکن دل میں توحید ایمان تھا، صرف جان بچانے کے لیے کہا، تو پھر یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ سمجھے، عباس کہتے ہیں حاضر آیت، ابن عباس حاضر آیت فی عمار، یہ عمار کے بارے میں نازل ہوئی، وذالک ان المشرکین اخذوا، مشرکوں نے حضرت عمار کو پکڑ لیا اور ان کے باپ یاسر اور ان کی ماں سمیہ کو اور صہیب اور بلال اور خباب اور سالم کو، فعذبوہم، یہ غریب صحابہ تھے، ان کو مشرک سزائیں دیتے، فاما سمیہ، سمیہ جو تھی باندھی گئی دو اونٹوں کے درمیان، ایک ٹانگ ایک اونٹ پر، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ پر، بجیا قبلھا بحربۃ فقتلت، تو ایک کا منہ مشرق دوسرے کا مغرب باندھ دیا گیا۔ ابو جہل نے کہا مسئلہ توحید چھوڑ دے، نہیں تو یہ اونٹ بھاگ جائیں گے، تیرا وجود چر جائے گا۔ تو حضرت سمیہ نے کہا نہیں چھوڑوں گی، مسئلہ یہی ہے لا الہ الا اللہ، اس کو نہیں چھوڑتی۔ اس نے درمیان میں برچھی ماری، اونٹوں کو چلا کے درمیان میں برچھی ماری، حضرت سمیہ کے وجود کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن مسئلہ نہیں چھوڑا۔ فقتلت وقتل زوجھا یاسر، اور ان کے خامن کو بھی قتل کر دیا، اور یہ پہلے دو قتیل ہیں جو توحید کے لیے مرے، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، ایک عورت ہے ایک مرد ہے۔ عمار فَإِنَّهُ آتَاهُمْ مَا أَرَادُوا بِلِسَانِهِ مُكْرَهًا، عمار نے جو وہ کہلوانا چاہتے تھے کہہ دیا حالت اکرام میں، تو اس کے بارے میں پھر پریشان ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام کو ملے، یا رسول اللہ میں نے تو کفر کا کلمہ کہہ دیا، یہ آیت ہے بہم فَلِهَذَا اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ، علماء متفق ہیں کہ جائز ہے مکرہ پر کفر کا کلمہ کہنا، ابقاءً اپنی جان بچانے کے لیے، یجوز لہو این، اور یہ بھی جائز ہے کہ قتل کیا جائے، جیسے بلال نے انکار کیا تھا اس پر، ذالک وہم یفعلون بہ، حضرت بلال کے ساتھ کئی کام کرتے، لیکن حضرت بلال اور زور زور سے احد احد کے نعرے لگاتا، جتنا قتل کرتے جتنا تکلیفیں دیتے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک بہت بڑا پتھر کی چٹان حضرت بلال کے سینے پہ رکھ دی،
اور گرمی میں حضرت کو ڈال دیا، سینے پہ گرم پتھر کی چٹان، نیچے پتھریلی زمین، اور کہتے تھے یامرونہ ان یشرک باللہ۔ آج تو توحید مفت ملی ہے نا، اس لیے قدر ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اسلام کی قدر تھی۔ یشرک باللہ، شرک کر، فیابا علیہم وہو یقول احد احد، حضرت بلال اس پہ انکار کرتے اور کہتے ایک ایک، احد احد، یکتا یکتا، اللہ جیسا کوئی نہیں، احد احد، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے۔ وَيَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ كَلِمَةً هِيَ أَبْيَضُ لَكُم مِّنْهَا لَقُلْتُهَا۔ ہاں، یہ جو احد احد سے کافروں کو آگ لگ جاتی، یہ پھر مارنا شروع کرتے۔ حضرت بلال کہتا خدا کی قسم اگر اس سے کوئی زیادہ مجھے ایسا جملہ ملتا جس سے تمہارے اور آگ لگتی، اور سڑو، اور زیادہ تم جلتے، میں وہ کلمہ کہتا۔ سمجھے؟ اب لکم منہا، معلوم ہوتا ہے مشرکانو ساڑنا بھی عبادت ہے۔ ایسی تقریر کرو مشرک دے استنجے والی جگہ بھی سڑے، تب مزہ ہے۔ اغجر پورا جلن پیدا ہو جائے۔ ہاں، اغجر صوفی بن گئے جی، کسی کو کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو۔ اغجر لکم منہا لقلتہا وارضاؤ وکذالک، اسی طرح حبیب بن زید انصاری یہ مسلمہ کذاب کے پاس پھنس گیا، صحابی حبیب نام ہے، اور مسلمہ کے پاس گیا۔ اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ فیقولو نام، اس نے کہا جی ہاں۔ فیقولو، مسلمہ نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فیقول لا اسمع، حبیب نے کہا بھئی میں نہیں سن رہا۔ وہ کہتا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دے گا؟ کہتے بالکل۔ وہ کہتا میں رسول ہوں، گواہی کہ لا اسمع، مجھے ذرا سنائی نہیں دیتا۔ یہ کیوں کہا لا اسمع؟ اس کو غصہ دلانے کے لیے، بھئی تو جو بات کہا میں نہیں سنتا تیری بات۔ اس نے کہا محمد رسول، ہاں بالکل محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے ذرا کان ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ بھی صحابہ تھے، مارے کھاتے لیکن مشرکوں کو جلا کر رہتے تھے۔ تو جنازے میں شریک ہو جاتا ہے۔ سادی حکمت نہیں، سب سے بڑی بے غیرتی ہے، سب سے بڑی منافقت ہے۔ لا اسمع فلم یزل یقطعہ اربان اربن اربن، وہ شروع ہوا کاٹنے، اس نے تلوار سے ایک ایک عضو کاٹنا شروع کیا حبیب بن ثابت کا، اور ہر عضو کاٹنے پہ پوچھتا تھا مجھے رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نہیں جانتا تو کون ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى ذَلِكَ، یہ اسی پہ پکے رہے، اس کا وجود کیما بن گیا، روح نکل گئی، لیکن اشہد ان محمد الرسول اللہ کے علاوہ منہ سے کچھ نہیں نکلا، پکا رہ گیا۔ ہاں، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ بتسع، اللہ کے رسول نے 9 مجھے وصیتیں کی۔ کتنی؟ اونچے بولو تاکہ ختم ہو۔ 9 وصیتیں کی۔ پہلی، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کا شریک نہ بنانا کسی چیز کو، بوتا ہے یا شیئا ہے؟ ان کتے تا او حرکتا،
اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، توحید میں پکا ہو جانا، شرک نہ کرنا، وَلَا تَتْرُكَنَّ لَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ، یہاں پر اشکال ہے، قرآن میں تو آ گیا من کفرا من اکریا بقلبہ، یہ کیوں فرمایا ان کتےتا او حرکتا؟ بھائی شرک زبان سے نہیں ہوتا، شرک اعتقاد سے ہوتا ہے۔ ایک دوسرا، آیت میں رخصت ہے، حدیث میں عزیمت ہے، تعارض نہیں ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ رخصت ہے، وہ عزیمت ہے۔ فرض نماز نہ چھوڑنا جان بوجھ کر، دوسری وصیت، تم بھی نیت کر لو انشاءاللہ 9 پہ عمل کریں گے، میں آپ سب نیت کر لیں، ہاں شرک بالکل نہیں کریں گے، فرض نمازیں نہیں چھوڑیں گے متعمدن، جان بوجھ کر، کوئی سوچ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، متعمدن جان بوجھ کر، عمدن نہیں چھوڑنی۔ وَمَن تَرَكَ مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کے چھوڑ دے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا، لوگوں میں آسانیوں والا مسئلہ بتاؤ، نئے نمازی سے 17 رکعتیں نہ پڑھاؤ، فرض نہیں رہنے چاہیے۔ کبھی آدمی تھکا ہوتا ہے بہت زیادہ، شیطان بھی کندھوں پہ سوار ہوتا ہے، تھوڑا خیر ہے کوئی نہیں، بعد میں پڑھ لیں، لیکن پھر بھی کم از کم فرض پڑھو، فرض نہ چھوٹے بس۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنن نفل پڑھنے نہیں ہیں، فرض کم از کم پڑھنی، فرض مکتوبہ۔ فَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمَرَ، شراب نہیں پینا، کیونکہ شراب ہر شر کی چابی ہے، باتے اور والدین کا فرمانبرداری کرنی ہے، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ دنیا سے نکل جا، چھوڑ دے، یعنی مال متا، اور یہ کہ لا تنازعن ولاۃ الامر، امراء سے نہیں جھگڑنا، بشرطے کے خلاف شریعت حکم نہ ہو، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ وَلَا، اور جب دیکھے تو اکیلا ہے تو میدان جنگ میں جہاد سے نہ بھاگنا، وَإِنْ هَلَكْتَ، اگرچہ تو ہلاک ہو جائے اور تیرے ساتھی بھاگ گئے ہوں، انفق، اور مال خرچ کر اپنے اہل و عیال پر، بیوی پر، بیوی بچوں پر خرچ کرنا عبادت ہے، یہ گھر بیوی کو کوئی چیز نہیں دیتا، اور وہ میک اپ شدہ جو گلی پہ چل رہی ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہاں جتنا خرچہ شیطان ادھر کرا رہا ہے اپنی بیوی پہ کر، یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی، وہ جو تو جس کے پیچھے چلا ہے، لیکن بیوی پہ بالکل نہیں خرچ کرے گا۔ تو بیوی کا حق ہے کہ اس کو جناب سنوارو اور میک اپ شیک اپ بھی کراؤ، اس کو ہر چیز سامان بھی دو، اچھے کپڑے بھی دو، رہائش بھی دو، خوشبو وغیرہ بھی دو، اور بیوی بن ٹھن کے رہے تاکہ جب حضرت صاحب جائے آنکھیں پڑے تو کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اور آل عیال پہ خرچ کرو، لیکن لا ترفع عصاک عن اہلک، ڈنڈا ہاتھ سے نیچے نہ رکھنا، خرچہ راج کے کار سے ڈنڈا ہاتھ سے رکھ، اپنے بچے اپنی بیوی ڈنڈا نیچے نہ آنے دینا، مطلب
تربیت کرنا، نماز نہیں پڑھتی ڈنڈا ہاتھ میں رہے، پردہ نہیں کرتی شرع، لیکن تم خیال رکھنا وہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے ڈنڈا اس کے ہاتھ میں چلا جائے۔ آج کل تو کام الٹا ہے، خصوصاً یہ جو ہوتے ہیں نا کلین شیپ، یہ بیویوں سے اتنے ڈرتے ہیں، الامان والحفیظ، ان کی بیویاں پوری حکومت ہوتی ہیں اور ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، مولوی کی بے فکری ہے، مولوی ویسے پیار شیار کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے بیوی سے، الا من غضب اللہ۔ ہاں بھائی، خیر، ڈنڈا نہیں اٹھانا، نہیں رکھنا، ہر وقت ہاتھ میں رکھو، زمین پہ ڈنڈا نہیں رکھنا، ادب آداب اور فلا ترفع، اور ان کو اللہ کے معاملہ میں ڈرا، یعنی احکام شریعہ پہ عمل کرا۔ سلمان کہتا ہے کہ دخل رجل الجنت فی ذباب، یہ جان بوجھ کے میں لایا جہاں، خیال کرنا، ایک آدمی داخل ہو گیا جنت میں ایک مکھی کی وجہ سے، دخل رجل النار فی ذباب، ایک جہنم میں داخل ہو گیا ایک مکھی کی وجہ سے۔ قالوا وکیف ذاک، یہ کیسے ہوا؟ قال، فرمایا دو آدمی مسلمان گزرے ایک قوم پر جن کا دربار تھا بابے کا، فقالوا قربا، انہیں کہا ہمارے بزرگ بت، اس کے تقرب کے لیے کچھ دینا ہوگا، انہیں کہا ہم شرک نہیں کریں گے۔ فقالوا، انہوں نے کہا قربوا ما شئتم، کچھ نہ کچھ دینا ہوگا اگرچہ مکی ہو۔ ایک نے کہا ساتھی کو ما ترا، اس نے کہا لا نشرک باللہ شیئا، ہم شرک نہیں کرتے۔ فقتل فدخل الجنہ، دوسرے نے کہا بجدی علی وجہی فاخذ ذبابا، اس نے ہاتھ پھیرا اپنے چہرے پہ، ایک مکھی ہاتھ آ گئی، اس نے آ کر اے بابا تیرے نام دی، فالکا والا صنم فدخل النار، وہ جہنم میں چلا گیا۔ موجم ابن العرابی، یہ حدیث سندن ضعیف ہے اور متنن اس آیت کے صریح خلاف ہے۔ آیت نے اجازت دی ہے کہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، انہوں نے مکھی بروائی تھی، تو مکھی مارنے سے تو مشرک نہیں بنتا، اس کی تو اجازت تھی۔ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آئی؟ سندن ضعیف ہے، متنن اس آیت کے خلاف ہے، اس لیے میں نے بیان کی، بڑی کوشش کی، دوسرے میں تو بہت زیادہ ضعیف ہے، یہ سند کچھ نہ کچھ ہے لیکن یہ بھی ضعیف ہے، موجم ابن العرابی والی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی، یہ ایک صحابی ہے، اس کو رومیوں نے گرفتار کر لیا، امریکیوں نے، عیسائی، فجاؤ بہ الی ملکہم، ان کو لے آئے بادشاہ کے پاس، فقال لہ تنصر، کہا نصرانی بن، وانا اشرکک فی ملکی، یہ بہت خوبصورت صحابی تھے حضرت حذافہ، اس نے جب دیکھا بادشاہ نے، اس نے کہا نصرانی بن جا، میں تجھے اپنی بادشاہی بھی دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ فقال، فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملک، جمیع ما تملک العرب، اگر تو پورا ملک مجھے دے دے اور پورا عرب میرے حوالے کر دے،
اس بات کہ میں دین محمد سے ایک آنکھ جھپکنے کی دیر بھی پھر جاؤں تو نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج تو 500 تنخواہ کی وجہ سے دین محمد کیا، حلوے کی پلیٹ کے پیچھے دین محمد کیا، بتوں پہ بیٹھا ہے۔ لے یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ اس نے کہا ساری بادشاہی مل جائے، پورا ملک عرب عجم مل جائے، میں محمد کے دین سے نہیں پھرتا طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے ایک سیکنڈ تک بھی، ما فعلتو فقال اذا اقتلک اذن، اس نے کہا پھر تو میں جو تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انت وذاک، تیرا تو۔ فامر به فصلب فامر الرماد، حکم دیا گیا اس کو اوپر درخت کے لٹکا دو، اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے سے تیر شاں کر کے گزرے، اس کو لگے نہیں، کوئی تیر ادھر سے گزرے، کوئی ادھر سے، کوئی نیچے سے، کوئی اوپر سے، قریب قریب سے تیر گزرے۔ قریبا من جدہ و رجلہ، اور وہ اس پر دین نصرانی پیش کرتا رہا، المدد یا عیسیٰ، یہ مان لے۔ فیابا، اس نے انکار کیا۔ ثم امر بھی، اس نے سمجھا بھئی تیروں سے ڈر جائے گا، شو 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 شو۔ یہ نبی کا صحابی تھا، جس دل میں اللہ کا پورا ڈر آ جائے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ فابا امر بھی ان یلقی فیہا، اس نے ایک کٹوی کڑھا تھا، اس کا حکم دیا، اور یہ بعد نے کہا تانبے کا تھا، اس میں تیل گرم کیا گیا، تانبے کے بڑے کڑھا میں تیل جب کھولنے لگ گیا تو دو مسلمانوں کو اس کڑھا میں ڈال دیا گیا۔ فالقاؤ فہو ینظر، وہ حذافہ سامی دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے وہ گئی سے تو ہڈیاں بن گئے، ہر چیز جل گئی۔ فائدہ ہوا عظام تلو ہو، پھر اس کو کہا بن جا نصرانی، نہیں تو تجھے بھی کڑھا میں ڈالیں گے اس تیل میں۔ فابا، اس نے کہا دفعو کتے۔ فامر بھی ان یلقی فیہا، بادشاہ نے حکم دیا اس کو اٹھا کے اس میں ڈالو۔ جب اٹھایا ڈالنے کے لیے، فبکا، رو پڑے، حذافہ سامی رو پڑے، فیہ فدعاہ فقال لہ، بادشاہ کو امید لگ گئی کہ اب ڈر گئی ہے، بادشاہ نے کہا واپس کرو، واپس نہ ڈالو۔ فقال لہ، ہاں، بادشاہ نے پوچھا کیوں رویا ہے؟ اس نے کہا رویا اس لیے ہوں کہ میری ایک جان ہے اور یہ توحید کے راستے پہ جا رہی ہے، کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور اللہ کے راستے پہ قربان ہو جاتی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس جان ہے، کہ یہ ہے نا اخلاص، یہ ایمان ہے۔ اگر میرے جسم پہ جانے ہوتی بے عدد کل شعرۃ فی جسدی، جتنے بال میرے جسد میں ہیں، نفس تعذب ھذا العذاب فی اللہ، اور ایک میں ہے کہ انہ سجنہ، بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈالا، اس سے کھانا روکا، شراب روکا، پینا، کئی دن تک کھانا نہیں دیا، پینا نہیں دیا۔ ثم ارسل الیہ بخمر ولحم خنزیر، کچھ عرصہ بعد، ایسی کرتی آج بھی امریکہ کی جیلوں میں اسی طرح یہ بے ایمان کرتی، شراب بھیجا، خنزیر کا گوشت بھیجا، تو اس کے قریب ہی نہ گیا،
پھر بلایا اس کو، ما منع کان تاکلا، کیا ہوا؟ فقال اما انہ قد حل لی، یہ میرے لیے حلال ہے، لیکن لم اکن، لیکن میں تمہیں اپنے بارے میں خوش نہیں کرنا چاہتا۔ تم یہ نہ کہو کہ مسلمان کو ہم نے بھوکا رکھا، خنزیر کھا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں میں موقع نہیں دیتا خوش ہونے کا۔ فقال له عنده فلما رجع، جب واپس آ گئے نا، اسے چھوڑ دیا بادشاہ نے۔ بعد میں حق علی کل مسلم، حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، سبحان اللہ، یہ تو تھے نا قدردان مجاہدین کے۔ فرمایا کہ ہر بندہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دے، اور میں ابتدا کرتا ہوں، پر حضرت عمر اٹھے، فقبل راسہ، اس کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ ہے بعض وہ چیزیں اللہ کی شان، زندگی موت کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ وہاں سے بھی آگے۔